نہیں آیا تھا، وہ باہر نکلا ہوا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر وہ ابھی تک نہ آیا۔ تقریباً 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ارسلان شراب پی کر آیا تھا۔ میں اسے لے کر اس کے کمرے تک چھوڑنے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے اسے بیڈ پر لٹایا تو اس نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا۔ میں نے چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام نہیں۔ اس نے ساری رات نشے کی حالت میں میرے ساتھ گزاری۔ جیسے ہی وہ سو گیا میں فوراً اپنے کمرے میں بھاگ آئی اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا اور رونے لگی۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ وہ اوپن مائنڈ ہے اور مجھے لے کر اس کے خیالات کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ اس حد تک جائے گا اس کا اندازہ خواب میں بھی نہ تھا۔ میں ڈری سہمی کمرے میں پڑی رہی۔ میرا فون ارسلان کے بیڈ پر ہی رہ گیا تھا۔ جب صبح ہوئی، ندا ندا کہاں ہو تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ نشے میں ہونے کی وجہ سے سب بھول چکا ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ پلیز میرے لیے کھانا بنا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ مجھے فون پکڑاتے ہوئے بولا۔ کچھ ہی دیر بعد اسلم بھی آ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اسلم کو بتاؤں، ان کی نظروں میں ان کے بیٹے کو برا بناؤں یا نہ؟ وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے، ان کی تو جیسے دنیا ہی ارسلان تھا، انہیں بڑا مان تھا اس پر۔ پتہ نہیں میری بات کا یقین بھی کریں گے یا نہیں، یہی سب سوچ کر میں چپ کر گئی۔ ارسلان کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی تھیں، وہ واپس چلا گیا تھا، مگر یہاں میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں ماں بننے والی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں بے حد پریشان ہو گئی، جس کی وجہ سے میری طبیعت کافی بگڑ گئی۔ تو اسلم مجھے ہسپتال لے گئے، تو جب ڈاکٹر نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ حیرانگی اور ناراضگی کی کیفیت سے دوچار ہو گئے کہ یہ سب کیسے۔ میں نے ہمت کر کے جب سب کچھ انہیں بتایا تو وہ لڑکھڑا گئے اور میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انہیں یقین نہ آیا تو ٹیسٹ کروایا میرا۔ وہ بے حد رونے لگے، فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور مجھے فوراً طلاق دے دی اور اپنے بیٹے کو مجھ سے نکاح کرنے کا کہا، جس پر ارسلان نے صاف انکار کر دیا کہ شراب کی وجہ سے یہ سب ہو گیا، میرا اس کے ساتھ شادی کا کوئی ارادہ نہیں اور میں وہاں شادی کر چکا ہوں اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہرگز بھی اس سے شادی دوبارہ نہیں کروں گا۔ اسلم بولے، دیکھو بیوقوف مت بنو، یہ تمہاری اولاد ہے، اس کا وارث کون بنے گا؟ لوگ اس بے گناہ لڑکی کے کردار پر باتیں کریں گے، تم اس سے نکاح کر لو اور سال میں 4-5 بار چکر لگاتے رہنا اور اس کے بچے کے حقوق پورے کرتے رہنا۔ مگر ارسلان نے صاف انکار کر دیا، الٹا دھمکی دے کر چلا گیا کہ اگر اسے زیادہ مجبور کیا گیا تو وہ کبھی بھی اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ اسلم کا وہ اکلوتا بیٹا تھا جسے بڑے ناز اور نخرے سے پالا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اسلم کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ دن رات روتے رہتے اور مجھ سے معافیا مانگتے رہتے، مجھے معاف کرنا کہ میری وجہ سے تم ان حالات میں پھنسی اور میں تمہیں اور تمہارے بچے کو عزت اور حقوق نہ دلا سکا۔ اسی صدمے سے ان کی وفات ہو گئی۔ ادھر میں اکیلی رہ گئی۔ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ میں نے بیٹے کے بارے میں ارسلان کو بتایا کہ شاید اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے تڑپ پیدا ہو۔ بیٹے کی خبر سن کر ارسلان بھاگا پاکستان آیا۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو سکی تھی۔ میں نے اس کے خوب ترلے منتیں کی کہ ہمیں اپنا نام دے دے، مگر وہ صرف ایک شرط پہ مانا کہ میں اپنے بیٹے کو اس کے حوالے کر دوں تو وہ اسی صورت میں مجھ سے نکاح کرے گا۔ میں یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ ابھی تو میرا بیٹا چھوٹا ہے، مگر کل کو جب وہ بڑا ہوگا، اپنے باپ کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ میں اسے ایک عزت کی زندگی ہرگز بھی نہ دے سکتی تھی۔ اس لیے میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میرے بیٹے کو اس کے باپ کا نام عزت سے مل جائے گا۔ ارسلان نے مجھ سے نکاح کیا اور بولا، یہاں جو بھی جائیداد ہے سب تمہاری ہے، سکون سے دوسری شادی کرو اور اپنی زندگی جیو، اور میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اور یہاں جب میرے بھائیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ساری جائیداد میرے نام ہو گئی ہے تو وہ مجھے فوراً گھر لے آئے اور زبردستی سارے کاغذات اپنے نام کروا لیے۔ اس طرح سے ساری جائیداد اب ان کی تھی اور میں اب صرف ایک گھر کے کونے میں پڑی رہتی اور اپنے بیٹے کو دیکھنے کی تمنا کرتی رہتی کہ مرنے سے پہلے میں صرف ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھ لوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی مرکز کے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو